فضائل حج۔ دوسری فصل حج نہ کرنے کی وعید میں۔ حج ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے اور اسی پر ارکان کی تمامی ہوئی ہے، جیسا کہ پہلی فصل میں گزر چکا ہے۔ اس لیے اس میں کوتاہی پر جتنی سختی ہو وہ قرین قیاس ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ آیات نمبر 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ۔ اور اللہ جل شانہ کے خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اس شخص کے ذمے ہے جو وہاں جانے کی سبیل رکھتا ہو، اور جو منکر ہو تو اللہ جل شانہ کا کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہاں سے غنی ہیں، ان کو کیا پرواہ۔ فائدہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کی ابتدا اس آیت شریفہ کے نزول سے ہوئی۔ اس آیت شریفہ میں بہت سی تاکیدیں جمع کی گئی ہیں۔ اول، للہ کا لام ایجاب کے لیے ہے، جیسے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ دوسرے، علی الناس کا لفظ جو نہایت لزوم پر دلالت کرتا ہے، یعنی لوگوں کی گردنوں پر یہ حق لازم ہے۔ تیسرے، علی الناس کے بعد من استطاع کو ذکر کرنا، جس میں دو طرح کی تاکید ہے، ایک بدل کی، دوسرے اجمال کے بعد تفصیل کی۔ چوتھے، حج نہ کرنے والوں کو من کفرہ سے تعبیر کیا۔ پانچویں، اس پر اپنے استغنا اور بے پرواہی کا ذکر فرمایا، جو بڑے غصے کی علامت ہے اور اس کی رسوائی پر دلالت کرتا ہے۔ چھٹے، اس کے ساتھ سارے جہاں سے استغنا کا ذکر فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں کئی نمبر ایسے ہیں جو عربی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا مقصد ان کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اس ایک ہی آیت شریفہ میں کئی وجہ سے تاکید اور حج نہ کرنے والوں پر عتاب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص تندرست ہو اور پیسے والا ہو کہ حج کو جا سکے اور پھر حج کیے بغیر مر جائے، قیامت میں اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت شریفہ ومن کفرہ آخر تک پڑھی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اور جو تابعین علماء میں مشہور ہیں، ان حضرات میں سے ایک سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر مجھے کسی شخص کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ غنی تھا اور اس پر حج واجب تھا، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں۔ اگرچہ ائمہ اربعہ کے نزدیک حج نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ حج کا انکار نہ کرے، لیکن جو وعیدیں اوپر ذکر کی گئی ہیں وہ کیا کم ہیں، اور آئندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں آ رہے ہیں وہ مزید برآں۔ آیت نمبر 2 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ ترجمہ۔ اور تم لوگ خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فائدہ۔ ایک جماعت مفسرین سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت شریفہ میں اللہ کے حقوق واجبہ میں خرچ نہ کرنے پر وعید ہے، اور ظاہر ہے کہ جب حج جیسے اہم فریضے میں کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرے گا تو اس کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں کیا شک ہے۔